ایسا مقام واقع ہے وہ بھی شرما جائے. دعویٰ نہ کریں. مشکانس کے بے بوی ادنان کے اچھار کے ساتھ شیرازی کہتا ہے مشک وہ نہیں ہوتا کہ بار بار آپ کو عطر فروش پرفیوم سیلر وہ جو دکان میں عطر بیچتا ہے نا کہتے ہیں اتار عطر بیچنے والا کا یہی مشک ہے یہی مشک ہے. اس کے کہنے کی ضرورت نہ ہو بلکہ خوشبو بتا رہی ہو یہی مشک ہے. کہنے کی ضرورت میں کیا ہوں یہ خود بتائے گا وقت بتائے گا میں کیا ہوں کتنے پانی میں ہوں. حدیث ہے معصوم کی تحفۃ الکل کے اندر میرے مٹھی کے اندر معصوم فرماتے ہیں اگر خاک ہے پوری دنیا کے لیے سونا ہے سونا مجھے تو معلوم ہے خاک ہے پھر دنیا کے کہنے پہ کیوں خوش ہوتے ہو کہ لوگ کہتے ہیں سونا ہے. توجہ کیجئے گا. پھر دوسرے موقع پہ کہتے ہیں اگر تمہارے ہاتھ میں سونا ہے پوری دنیا کہتی ہے خاک ہے تمہیں معلوم ہے تمہارے ہاتھ میں سونا ہے پھر دنیا کے خاک کہنے پہ پشیمان مت ہونا تمہیں تو پتا ہے کہ سونا ہے. اپنے آپ کو پہلے تولیں پھر بولیں جانچ پڑتال اپنی کیجیے دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرات یہ ممبر اہل بیت علیہ السلام کا ہے. ائمہ علیہ السلام کس بات سے راضی ہوں گے کس بات سے خوش ہوں گے وہی بیان کرنا چاہیے. حضرات میں نے اتنا تو کہہ دیا میں خود اگر پیمبر کے متعلق نہ پیش کروں میں یقین مانے کہ بالکل موڈ میں نہیں ہوں. یہیں پہ ختم کرتا ہوں اگر آپ سننا چاہیں تو بات کو سزا کر بڑھاؤں. یہ سلوات ایک کو خشنودی جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ جس سورہ کا انتخاب کیا والضحیٰ واللیل اذا سجا خدا یہ پورا سورہ رسول خدا کے کچھ ایسے فضائل کو پیش کر رہا ہے. کہ والضحیٰ چاشت کے وقت کی قسم واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ سج جاتی ہے. رات کیسے سج جاتی ہے جب ستارے نکلتے ہیں. آپ نے اپنے گھر کو سجایا رات کی تاریکی میں قمقمے لٹکا دیے گھر سجا سجا سا نظر آئے. اور باقاعدہ انسان اپنے آپ کو ایسے جگہ پہ رکھنا پسند کرتا ہے جو آباد ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اجڑی ہوئی جگہ پہ تو کوئی رہنا پسند نہیں کرتا. یہ جی جناب ابو ذر نے کہا ہے کہ مرنا کوئی نہیں چاہتا کیونکہ قبریں اجاڑ رکھی ہیں دنیا بسا رکھی ہے. ہاں تو ہم نے کیا کیا خدا نے کہا کہ دیکھو تم اپنے گھروں کو سجاتے ہو میں نے کائنات کو سجایا. ہر ایک کے سجانے سے اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. جتنا باذوق ہوگا گھر کو اتنا اچھا سجائے گا. لگتا یہ ہے کہ خالق کائنات بہت ہی باذوق ہے نہیں حضرات. پوری کائنات کو اس نے بڑے بڑے قمقموں سے ایسے ستارے. سائنس کہتی ہے جب آپ اگر مطلع صاف ہو بادل نہ ہو اردو اگر مجھے بھی آتی ہے سننا چاہیں تو پیش کروں تو اگر بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہا کہ اگر مطلع صاف ہو ابر آلود نہ ہو آسمان پہ نگاہ کی جائے تو ایک وقت میں 10,000 ستارے نظر آتے ہیں. تو خدا نے کہا کہ تو اپنے گھر میں ایک قمقمہ لگائے گا اس سے محظوظ ہوگا میں نے 10,000 قمقمے لٹکا رکھے ہیں. تیرے قمقموں تیرے ان بلبوں اور لائٹوں کے اندر تو ماند بڑھ جائے گی روشنی لیکن میرے لگائے ہوئے ستاروں کے اندر کبھی ماند ہی نہیں دیکھے گا. خدا نے متعلق کائنات کو سجایا نہ جانے کیوں خدا اتنا بتا رہا ہے. یہ اتنا سجایا گیا شاید خدا یہ کہے گا جب سورہ رسول کا ہے جس کے لیے دنیا کو سجایا ہے اس کی آمد ہے. واللیل اذا سجا ما بدعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. میں نے اب کیا کروں کہ جس بھی آیت کو پکڑوں گا اس کی وضاحت کے لیے مجھے پورا وقت چاہیے. وقت میرے پاس ہے نہیں اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں اور چند آیات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. بھائیوں کی تفسیر کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے میں دونوں سا تھوڑا سا فرق پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ 3 آیات ہیں جہاں پہ خداوند متعال 3 باتوں کا احسان پیغمبر اسلام کو احسان یہاں پہ کہا علم یجد کا یتیم فآوا. کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا؟ کوئی ایسا بلند ہو کہ جس کے فعل کو خدا اپنی طرف نسبت دے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب یہ پتھر یہ جو کنکریاں آپ نے ماری ہیں آپ نے نہیں ماری یہ ہم نے کنکریاں ماری ہیں. تو کوئی ایسا ہو جس کے فعل کو خدا اپنی طرف نسبت دے. کوئی تراش کیجئے جناب ابو طالب جیسا جو پیغمبر کو گود لے. خدا کہے اے ابو طالب یہ تو نے گود نہیں لیا یہ میں نے گود لیا. اور ہم نے آپ کو گمنام پایا. بھائیوں کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو والعیاذ باللہ گمراہ پایا.
اب سوچ لیجئے ان کا کیا عقیدہ نبوت ہے، نبوت ہمارے ہاں کیا ہے؟ ضالن ضالین بلد ضالین سورہ فاتحہ کے آخر میں پڑھتے ہیں نا، یہ ضالین جمع ہے اور یہ ضال واحد ہے۔ الامر یجد کا یتیم فآویٰ فوجدک ضالن فہدی، اور ہم نے علیہ باللہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی ضالین ہم نہ ہو جائیں، پیغمبر علیہ باللہ اسلام کے اعلان رسالت سے پہلے علیہ باللہ ضال تھے یعنی گمراہ تھے، فہدی اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ ہمارے معصوم سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا آپ بتائیے لوگ تو یہ کہتے ہیں آپ کی تفسیر کیا ہے؟ کہا کہ انہیں یہی معنی ملا تھا ضال کے، ایک لفظ کے بہت سے معنی ہیں، انہوں نے پیغمبر سے وہ معنی نسبت کیوں دی جو انہیں اپنے میں نظر آتا ہے؟ پیغمبر ان جیسے نہیں ہے، پیغمبر بہت بالا تر ہے۔ تو کہا کیا کہا جائے گا؟ کہا یہاں پہ ترجمہ یہ کیا جائے گا، ضال کہتے ہیں گم شدہ چیز کو۔ امیر عمری نے کہا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت دانائی علم مومن کی گم شدہ چیز ہے، گم شدہ چیز ہے، مومن کی گم شدہ چیز ہے، جہاں پاؤ اینما تجدوہ خذوہ، جہاں پاؤ سے حاصل کر لو۔ تو کہا علم اور حکمت دانائی مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ کہا کہ پیغمبر کو کوئی جانتا نہیں تھا، پیغمبر گمنام تھے، خدا نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو گمنام پایا، ہم نے آپ کے نام کو شہرت دے دی۔ دوسرے مقام پہ کہا فرفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کیا ہے کوئی اسے نیچا نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر کا نام ہمیشہ بلند رہے گا، بلند تھا، بلند ہے۔ پیغمبر کو کوئی جانتا نہیں تھا مکے کے باہر، لیکن آج پوری کائنات جانتی ہے۔ آج خود سے اگر آپ اٹھا کے دیکھیں انسائکلوپیڈیا، اس میں لکھا ہے پوری دنیا کا موسٹ کامن نیم، پوری دنیا کا سب سے کامن سب سے عام جو نام ہے وہ محمد ہے۔ اب یہ خدا متعال نے وعدہ کیا تھا حبیب ہم آپ کے نام کو پوری دنیا میں، خدا وہ ہے کہ جو ایک یتیم عبداللہ کو کائنات کا مالک بنانے والا ہے۔ کہا کہ یاد رکھنا میں کائنات کا مالک بناؤں گا تو تم مت سمجھنا کہ یتیم ہو، یتیم کبھی بھی اسے یتیم نہ سمجھنا۔ حضرات اب میں باقی دیکھوں میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا نا کہ ڈسٹرب ہو جاتا جب انسان تو پھر پڑھ نہیں سکتا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو بے مایا پایا، غنی کر دیا۔ دولت جناب خدیجہ نے دی تھی، فیل کی نسبت خدا نے اپنی طرف دی، کہا یہ خدیجہ نے دولت نہیں دی، یہ میں نے دی ہے، یعنی اتنا بلند مقام جناب خدیجہ کا کہ خدا کہے یہ خدیجہ آپ نے نہیں، یہ میں نے دولت دی ہے۔ حضرات ایک مرتبہ خدا نے متعدد دیکھے گا، سورہ رحمان کی آیات ہیں، ایک مرتبہ جہاں پہ متعدد مرتبہ یہی ایک آیت بار بار نازل ہوئی ہے۔ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات اب یہاں پہ بڑی عجیب و غریب انداز سے خدا کہے گا کہ اے خدیجہ، اے ابو طالب، تم دونوں نے جو کچھ تھا تمہارے پاس میرے حبیب کے لیے دے دیا، جو کچھ تھا خرچ کر دیا۔ اے خدیجہ تم نے جو کچھ تھا پیغمبر پہ لٹا دیا، اسلام پہ لٹا دیا۔ اے ابو طالب جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے میرے حبیب پہ لٹا دیا۔ تم دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری لامحدود ہے۔ میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے قیمتی تو موتی ہیں وہ ہیں علی و زہرا۔ اے ابو طالب جا میں نے علی تجھے دیا، اے خدیجہ جا میں نے فاطمہ تمہیں دی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، میں ان دونوں کو، یہ سمندر ہیں دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے تاکہ دونوں کی حقیقت ختم نہ ہو جائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، ان دو سے دو گراں قدر موتی حاصل ہوں گے، ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ ہوگا، جو سبز ہوگا وہ حسن ہوگا، جو سرخ ہوگا وہ حسین ہوگا۔ یہ ہے مقام تمام بت زمین پہ گرتے نظر آتے ہیں۔ وہ شیراز میں آگ جو کہ زرتشتوں نے لگا رکھی تھی 1000 سال سے نہیں بجھی تھی، ایک مرتبہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا کہ وہ آگ لکڑیاں موجود ہوتے ہوئے بجھ گئی۔ شیطان نے اپنے تمام چیلوں سے سوال کیا دنیا میں کون سا حادثہ ہوا کہ جتنے فتنہ و فساد کے اڈے تھے وہ سب خاموش ہوتے نظر آتے ہیں؟ کہا کہ ابھی معلوم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب نے اعلان کیا مکہ کی سرزمین پہ کسی محمد کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرات خلقت اور ہے، ولادت اور ہے، ظہور اور ہے۔ توجہ کیجئے گا، خلقت جناب ختمی مرتبہ کی ولادت ان کی خلقت نہیں ہے، ان کی ولادت اور ہے، خلقت اور ہے۔ خلقت
ان کے صدقے میں پوری کائنات کی ہوئی ہے. ان کی خلقت کبھی ہے، ولادت کبھی ہے، ظہور کسی اور چیز کو کہا جاتا ہے. حضرت توجہ رکھیے گا، جناب ختمی مرتبہ جناب ائمہ علیہ السلام جناب سیدہ سے متعلق